السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کے برے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج 25واں روزہ ہے ہمارے پاس، اور یورپ میں اور خلیج میں 26واں ہے۔ بہرحال اللہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے سے جانے انجانے میں جو غلطی میں اللہ معاف فرمائے، اور جس طریقے سے ہم پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اللہ اس ظلم کا خاتمہ کر دے، اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کر دے، اور فلسطین کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی بچوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ فلسطین میں جس طریقے سے جو دھوکے سے مارا جا رہا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے، اللہ رب العزت سے التجا ہے۔ اور جو تنگ نظری میں گزارا کر رہے ہیں اللہ ان کی تنگ نظری کو دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے جمیل، شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویحوں کو قبول فرمائے، ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو کچھ بھی غلطی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، غریب غربا میں جتنا ہو سکتا اپنی زکوٰۃ جو فرض ہے آپ پہ وہ برابر دیجیے، اور دوسری چیز اپنے خاندان میں دیکھو جو مستحق ہے پہلے ان کا حق بنتا ہے، پہلے ان کے پاس پہنچا کر بعد میں اپنے اڑوس پڑوس میں جو کچھ بھی غریب غربا ہے ان پر رحم فرمائیے، اللہ یجزیکم الخیر۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج لیلۃ القدر ہے۔ نمازوں کی تلاوت، نمازیں پڑھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو۔ یہ رات گھومنے پھرنے کی نہیں رہتی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چبوتروں پہ بیٹھ کے ڈومنے کھیلوں کی رات نہیں رہتی میرے دوستوں۔ آج جتنا ہو سکتا مسجدوں میں بیٹھیے، مسجدوں میں تلاوت کریے، مسجدوں میں وعظ سنیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جتنا ہو سکتا اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریے، اپنے گھر میں بھی نصیحت کریے کہ نمازوں کی پابندی کریے، رمضان ختم ہو جانے کے بعد بھی نمازیں مس مت کریے، اور قرآن پاک کی ایسی ہی تلاوت کرتے رہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے بابری مسجد کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو مسجد بن رہی ہے، جو جہاں پر جو سوچے تھے یہ لوگ، یہ الٹا پڑ گیا، ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا۔ جس طریقے سے بنائی جا رہی ہے مسجد، ان کو بڑی فکر ہو گئی ہے، کیونکہ رات میں بھی دن نظر آ رہا، ادھر اتنا نور، اتنا روحانی علاقہ ہو چکا ہے ایودھیا میں جو مسجد بنائی جا رہی ہے۔ نام کچھ بھی رکھے، لیکن کیونکہ ان کو بابر کا نام پسند نہیں ہے، ان کو ٹیپو سلطان کا نام پسند نہیں ہے، ان کو اورنگزیب پسند نہیں ہے، تو اس لیے بابر کی بجائے کچھ دوسرا نام رکھیں، لیکن ہمارے دلوں میں وہی بابر کی مسجد، بابری مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی مرے دم تک، اور ہماری نسلیں بھی وہی دہرائے گی، وہی بولے گی، بھلا نام کچھ بھی رکھے۔ اور رہی بات دوسری، اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے ماشاءاللہ، کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے، کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے، نہ اب انہوں رکا سکتے، نہ انہوں کچھ بول سکتے، کیونکہ کورٹ کے بھی ذمہ داران وہاں پہ آ رہے ہیں، برابر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ کورٹ کے سپریم کورٹ کی ہدایت تھی کہ مسجد تیار ہوئے تک ایک ٹیم کو کورٹ کی طرف سے رکھا گیا ہے، اس کے بعد مسجد تیار ہونے کے بعد بھی دیکھ بھال کے لیے ایسی ذمہ دار لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے، تاکہ ان گندی سوچ رکھنے والے، ان بھیڑیوں کے جو غلاظت ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں جو بھری ہوئی ہے، وہ چیزوں میں کامیاب نہ ہو۔ تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے یہی کہوں گا نمازوں کی پابندی کرو، میری ماں اور بہنوں سے بھی یہی کہوں گا کہ نمازیں مس مت کرو۔ جس طریقے سے مارکیٹوں میں آپ لوگ جو
دھم مچائے ہوئے ہے، یہ ہم کو زیب نہیں دیتا۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، کریم مہینہ ہے، رحیم مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرنا ہے، تلاوتیں کرنا ہے۔ یہ گھومنے بازاروں کو جا کر یہ تماشا بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ غلط لوگ غلط نتیجہ نکالتے ہیں اس سے۔ جس طریقے سے ویڈیوز لے کے جو وائرل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے بارے میں غلط بیان بازی ہو رہی ہے، یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ اگرچہ رمضان نہیں رہتا تو میرے انداز میں ان کو جواب معقول دیتا تھا، لیکن بعد میں دوں گا انشاءاللہ۔ یہ لوگ جو گندگی خود تو سالے 1.5 سال 2 سال نہاتے ہیں لنگے پھرنے والے، ہمارے عورتوں کو نام رکھ رہے ہیں۔ خیر بہرحال کچھ غلطیاں ہماری بھی ہے، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں، جو مسجد کا کام جس طریقے سے کہاں تک پہنچا، کب تک تیار ہوگی، تیار ہونے کے لیے تو ابھی 1 سال لگ جائے گا۔ جو پیمانے پہ بن رہی ہے، جو جس طریقے سے بن رہی ہے، وہ ایک آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا، ویسے تاریخی مسجد بن رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، خیر آپ لوگوں کا سوال واجب ہے، کیونکہ یہ اتنا دھوکہ کھائے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن پھر بھی میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، صبر تحمل سے کام لینا، کیونکہ ہم کو ہمارے اسلام نے جو سکھایا ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کو صبر سے کام لینا ہے۔ ایک اگرچہ ہمارے ساتھ غلط حرکت بھی ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا، یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے۔ تو اس کو میرے بھائیوں مد نظر رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم کو برداشت کرنا ہے بس، اور نہیں تو ان کے تو خیر کیا بولوں، میں روزے میں ہوں ابھی۔ بہرحال جس طریقے سے جو تیزی سے کام چل رہا ہے، ماشاءاللہ دعائیں کیجیے آپ لوگ بھی۔ اور وہاں پہ جس طریقے سے سحری کا اور افطار کا جو بندوبست کیا جا رہا ہے، جبکہ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزنس مین جو تاجر ہیں، وہ لوگ بھی وہاں پہ مفت میں اپنا رول نبھا رہے ہیں، اپنے لیبروں کو بھیج کے کام کروا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے اور جلد سے جلد ہماری مسجد تعمیر ہو جائے، اور سارے مسجدوں کی اللہ سبحانہ تعالی حفاظت فرمائے، سارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے درگاہیں ہیں، جتنے چلے ہیں روڈوں پہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ لوگ کون سی اس کے بنے ہوئے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، ہر چیز میں کامیاب ہوں گے آپ لوگ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بہرحال آپ لوگوں کو یہی میسج ہے کہ کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے، بہت جلد تکمیل ہو جائے گی مسجد انشاءاللہ۔